جو انتہائی تمام اعمال میں سب سے وزنی ہے، ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزے اس قدر اہم عبادت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب سے انسانیت تخلیق کی ہے یہ عبادت عائد رہی ہے۔ ہم سے پہلی امتوں پر بھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا اور کوئی عبادت تھی یا نہیں تھی؟ روزہ تھا، اور بعض امتوں پر تو 24 گھنٹے کا دن اور رات کا روزہ تھا۔ آخر اس عبادت میں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بندوں پر یہ عائد رکھی ہے۔ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے برابر کوئی عمل نہ ہو، یعنی میرا وہ عمل ایسا ہو میں سب سے سبقت لے جاؤں اپنے اعمال کے میزان میں وزن کے وقت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیک بالصیام، تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑو۔ اب آپ دیکھیں روزہ اکل و شرب، پینے اور کھانے سے رکنے کا نام عرف عام میں مسلمانوں نے رکھ لیا ہے، اور پھر سارا دار و مدار امت مسلمہ کا مع مولویوں کے اس چیز پہ ہے کہ اس روزے کی حدود و قیود کس طرح مزید تنگ کی جائے، کس طرح کی شرطیں لگاتے ہیں۔ نہ انسان ہنسنے کا رہتا ہے نہ رونے کا رہتا ہے، اس قدر روزے کے اوپر پابندیاں لگا۔ حالانکہ روزہ جو صوم ہے انتہائی کشادہ وسعت والا ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جس کا انسان کو خبر بھی نہ ہو اور روزہ گزر جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے مذہبیت کے رنگ بدلتے ہیں، کبھی ہرا اور کبھی کالا اور کبھی پیلا اور کبھی نیلا اور کبھی سبز، اسی طرح انہوں نے سارا زور اس پہ لگایا ہوا۔ ان سب لوگوں کی پابندیوں کے ماوراء روزہ دو چیزوں کا نام ہے، من اللغو والرفث۔ لغو کہتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کی بددیانتیوں کو، اور رفث کہتے ہیں زبان، دماغ اور آنکھوں کی بدتمیزیوں کو۔ یہ روزہ ہے، اور روزہ اللہ نے ہر امت پر رکھا اس لیے تھا کہ ایک مہینے کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے بندوں پر۔ بڑے معنی آپ نے سنے ہوں گے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کھولنا ہے، افطار پارٹی ہے، افطار روزہ کشائی ہے۔ سحری رکھائی کوئی نہیں کرتا، روزہ کشائی بہت کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں روزہ کشائی۔ سحری رکھائی کہیں پہ سنا ہے آپ نے پروگرام چل رہا ہے؟ یہ اس کو موت آئی ہوتی ہے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سحری رکھائی کا پروگرام کرے تو ساری رات جاگنا پڑے گا،
کیونکہ روزہ کشائی میں تو عصر سے اور ظہر سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ کچھ تو ہے جو لوگوں کی نفسیات کے اندر اس چیزوں کو برانگیختہ کیا گیا ہے کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ روزہ کشائی کوئی چیز نہیں، لا شیء۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کا انسان کے اپنے پیٹ اور زبان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ واحد عبادت ہے کہ جس کی نمود و نمائش نہیں ہو سکتی، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیٹ کے اندر ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، من اللغو والرفث۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ کون سا وزن کے اعتبار سے عمل سب سے زیادہ ہے، تو جواب کیا ہے؟ روزہ۔ وہ تو بھوکا رہنا ہے۔ رمضان میں تو سب کے وزن ہی کم ہو جاتے ہیں، شکلیں بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، حرکتیں بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں سے کیا فرمایا؟ جب کسی نے آ کر کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نہیں ہو رہی، کہہ رہا روزے رکھو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ تیری جوانی کو ٹھوک دے گا یہ معنی ہے اس کا۔ روزہ فرمایا آنکھوں کو جھکاتا ہے، آنکھوں کو جھکانے سے مراد ہے کمر کو بھی جھکا دیتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کے بھڑکیلے جذبات پر بھی پانی پھر جاتا ہے۔ اور ادھر کہا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، یہ اتنا وزنی عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ فرق تو سنو ذرا، سمجھو اس کو۔ بیماریوں کے ڈھونگ ہم نکال لیتے ہیں، مجبوریوں کے ڈھونگ ہم نکال لیتے ہیں، ساری دنیا کے مسائل ہم رمضان میں اکٹھے کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم مہنگائی بھی کر لیتے ہیں، ہر چیز کو دگنا 3 گنا 4 گنا 6۔ مجھے ایک نے کہا، وہ میرا پچھلے جمعے وہ کلپ چلا نا، تو ایک نے پہلے تو اعتراض کیا، اس نے کہا حضرت آپ نے مہنگائی والوں کے لیے بڑا سخت الفاظ بولے۔ جب میں نے ان کو وضاحت کی، میں نے کہا پورا کلپ سنیں، آپ نے شارٹ کلپ سنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ 2 گنا آپ نے کہا ہے، 6 گنا بڑھاتے ہیں، تو لوگ تو بھوکے رہ رہے ہیں یار۔ تم مہنگائی کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کہ لوگوں نے خریداری کم کر دی ہے اور آپ مہنگا کر دو۔ یہ من اللغو والرفث، روزہ اکل و شرب سے رکنے کا نام نہیں، لغو اور رفث سے رکنے کا نام ہے۔ خدا کو کیا ضرورت ہے تمہیں بھوکا مار دے؟ ساری امتوں کو کہا، کسی کو کہا دن رات کا روزہ رکھو، دن رات چھٹی کرو، 24 گھنٹے روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم الدہر، 24 گھنٹے چھٹی۔ اس کے پیچھے کچھ تو راز تھا۔ انسان آنکھ سے اپنی زندگی کے دوران بدتمیزیاں کرتا ہے، بد نظریاں کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، پیٹ میں ڈال لیتا ہے، تو اس کی سروس اسٹیشن تو روزہ ہے، سروس کرنی ہے، مینٹیننس ہے انسان کے وجود کی، جو سال بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے، اور ہم مینٹیننس کرتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں گندے ہو گئے ہم، بیمار ہو گئے ہم۔ گندے ہونا مطلب بیمار ہو گئے ہم، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ تو مینٹیننس کرتے رہے ہو ہر سال، گاڑی کو تو ہر دوسرے مہینے جا کے مینٹیننس سروس کرا رہے ہوتے ہیں، 1000 1200 1500 روپے لگا رہے ہوتے، ذرا پورے سال کے پیسے جمع کرو، اتنے روزے میں خرچہ ہوتا ہے۔ وہ 30 دن ہے، پاکستانی وہ بھی ایک دن کھا جاتے ہیں۔ بہت بڑی عبادتوں کی سب سے بڑی
وزن والی عبادت. اچھا عبادت تو ہے ہی، نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے حبیب کے پاس وزنی عمل کے بارے میں آیا تو کہا علیک بالصیام، روزہ رکھو. کیوں؟ جتنی دوسری عبادتیں ہیں ان کی سب کی شاخیں آ کر روزے سے لگتی ہیں. روزے کے ساتھ جب اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور اگر انسان بھوکا ہوتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، زبان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، پاؤں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ بھی بھوکا ہوتا ہے، فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، پھر اس کی کمر بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے. ایسا وجا سے مطلب صرف کمر نہیں ہے، وجا سے مطلب ہے جوانی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، بدماشی کمزور ہو چکی ہوتی ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا جتنے بدماش، بدتمیز اور معاشرے کے بغیرت افراد ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے. جنہوں نے بدماشیاں کرنی ہوتی ہے، لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، مال ہڑپ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کا مال چھیننا ہوتا ہے، قبضے کر، وہ روزے نہیں رکھتے. تو پتہ کیا چلا؟ روزہ معاشرے کو درست کرنے کا نام تھا. روزہ معاشرے کو انسانیت کے دائرے میں لانے کا نام تھا. 11 مہینے جو کچھ بھی کیا تھا ذرا کنٹرول کر کے تو دیکھو، لگ پتہ جائے گا. مشکل عبادت نہیں ہے. 5 بار مسجد میں آتے ہو تو بغیر پانی پیے کھانا کھائے آ جاؤ، یہ روزہ ہے؟ مشکل تھا یہ؟ نہیں. اللہ نے جو عائد کیا ہے روزہ، علیک الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. پھر آگے غنیمت کے طور پہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تحدیث بن نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن کیا کس لیے نازل ہوا ہے؟ بینات من الہدی، رہنمائی کی راہیں دکھاتا ہے. دنیا میں ہم بڑے الزام لگاتے ہیں، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ دہریہ ہے، وہ ملحد ہے. آپ نے کبھی ان کے اسکالرز کو دیکھا ہے؟ سنا ہے کبھی ان کے اسکالرز کو؟ مسلمانوں کے اسکالر سے زیادہ وہ زیرک ہیں. اور جب ان سے بات کری جائے تو پتہ چلتا ہے قرآن کو ہم سے زیادہ یہ جانتے ہیں. آخر کچھ تو وجہ ہے. بینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے. راہیں، بینات کہتے ہیں روشن کر دیتا ہے، رہنمائی کی. وہ اس لیے گمراہ ہیں، کفر پہ لگے ہوئے ہیں. کبھی سوچنا اس بات پہ، یہودی قرآن پڑھتا ہے، ہندو بھی پڑھتا ہے. وہ ہندو کے پنڈتوں کو کبھی کبھی میرے پاس آتے ہیں، میں سنتا ہوں وہ قرآن کی مثالیں دے رہے ہوتے کہ مسلمانوں کے قرآن میں. وہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ تمہاری قومی اسمبلی کے اندر ہندو ایم این اے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مسلمانوں کے قانون میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور یہاں بل پاس کر رہے ہیں، شراب کی NOC دے رہے ہیں. ہندو ایم این اے پاکستان کا اقلیتی ممبر کھڑا ہو کہہ رہا ہے. کہاں سے لیا اس نے؟ ان کی گمراہی کا سبب پیغمبر کی باتوں کی طرف نہ آنا ہے. بس ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کے دین کو نہیں مانتے، فرامین مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ہم ان کو کافر گردانتے ہیں. اللہ کے ہاں وہ لانتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کو ماننا ایمان اول ہے، کیونکہ اس پیغمبر نے بتایا ہے یہ کتاب اللہ ہے.
روزہ کس لیے ہے؟ ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ غیر مسلم اسکالر مسلمانوں سے زیادہ قرآن پہ ریسرچ کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر نظام پولیس مسلمانوں کا ہے، آئلی قوانین مسلمانوں کے ہیں، نظام انسانیت پہ اگر ہمواری ہے تو مسلمان قرآن کی وجہ سے ہے، مساوات کی وجہ سے ہے. آج دنیا میں کہیں بھی مساوات کے علاوہ کوئی نظام نہیں. تو یہ تو اسلام کا نظام تھا، کافروں کا نظام تو نہیں تھا. کافروں کا نظام تو غریبوں کے حقوق کھا جانا تھا. کبھی سنا ہے آپ نے؟ فرعون کا نظام کیا تھا؟ کوئی سر اٹھا کے نہ جیے. مشرکین مکہ کفار عرب کا نظام کیا تھا؟ کوئی سر اٹھا کے نہ جیے. کفار عرب اور عجم کا نظام اسلام سے پہلے غریب کے حقوق کو حلال جانا گیا تھا. یہ تو قرآن کا نظام تھا کہ جس نے غریب کے حقوق کا تحفظ کیا، خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا، انسانیت کے حقوق کا تحفظ کیا. اسلام نے آ کر مسلمانوں کی طرح پوری انسانیت کو برابر کیا. اس کا مطلب ہے یہ کفار نے قرآن پڑھا ہے تو یہ نظام اختیار کیا ہے. پوری دنیا کے اندر نظام اسلامی چل رہا ہے، وہ کسی کی شکل میں ہو، وہ امریکہ کے قانون کی شکل میں ہو. کیا امریکہ کا قانون آج اجازت دیتا ہے کہ یہ غلام ہے؟ تو غلامی کا نظام تو اسلام نے ختم کیا تھا. اسلام سے پہلے تو غلام اور لونڈیاں بنتے تھے. وہ پڑھتے ہو تاریخ جو میں زور لگائے جا رہا ہوں، ایسا تھا یا نہیں شاہ جی؟ اسلام کے آنے سے پہلے مردوں کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا، عورتوں کو پکڑ کر لونڈیاں اور حلال کر لیا جاتا. اسلام نے غلام اور لونڈی کا نظام ختم کیا. آج ہے دنیا میں کسی ملک میں نظام؟ تو کہو نا وہ تو کافر ہے، وہ کیوں اختیار کر بیٹھے اس کو؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے نظام اسلام سے لیا ہے اور ہم نے ان سے لیا ہے، یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے نظام ہمارے اللہ رب العالمین اور محمد کریم کے نظام سے لیا، اور ہم ایسے ذہنی غلام ہیں، ہم نے ان سے لیا. ہم نظام امریکہ سے چل رہے ہیں نا، برطانوی راج ہے ہمارے اوپر. کبھی سوچا ہے اس چیز کو؟ نکمے جاہل ہیں ہم ریسرچ نہیں کرتے اپنے نظام کو، اپنے قرآن کو نہیں پڑھتے. قرآن نظام انسانیت ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان. بس یہ اس کا لب لباب ہے قرآن کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں بیان کیا جہاں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینات من الہدی. راہیں کھلی، روشن ہوئی. دنیا کی ساری آبادیوں نے اس قرآن سے نظام لیا، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. ہم نے کون سا نظام لیا؟ جس میں دوسروں کو دبایا جائے. اور یہ تو کفار کا نظام تھا اسلام سے پہلے. میں ایک پہلے ہی بات کر دوں، پھر آگے پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے. میں ایک خطاب سن رہا تھا، بڑا پپو خطاب تھا اسٹوڈنٹ سے کسی یونیورسٹی کے اندر. نہیں ابھی موقع نہیں ہے، بندہ سخت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینات من الہدی والفرقان. آگے کیا فرمایا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ آتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. پڑھا ہے؟ صم کا معنی کیا ہے؟ گونگے یا بہرے. بکم عمی اندھے. گونگے بہرے اندھے. لا یرجعون ایویں ہی ہے، وہ نہیں آئیں گے. کدھر؟
کلمہ حق کی طرف۔ قرآن نے یہ بیان کیا کہ جو گونگے، بہرے اور اندھے ہوں گے، بھینس کے آگے بین بجانے کی طرح، کوئی سمجھ نہیں آئے گا ان پہ، یہ ان کی طرح ہو جاتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، نظام اس سے نہیں لیتے۔ اور یہاں کا فَلْيَسُمْ ہو، سم وہاں پہ، سم یہاں پہ، یہاں کہا اختیار کرو گونگا پن، اندھا پن، بہرا پن، 30 دن کے لیے اختیار کرو گے، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے جو وزن میں کل حشر میں کام آئے۔ آخر کیوں ہے ایسا؟ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے بندوں پر کوئی حرج نہیں ڈالا، کوئی تکلیف نہیں ڈالی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ تو تکلیف ہے، ہمیں بھوکا رکھا گیا۔ اس کے اندر اصلاح ہے، بھوکا پیاسا رکھنے میں، لغو اور رفث رکھنے میں انسانیت کی اکڑاہٹ کو کمزور کرنا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز جب اوور ایٹنگ کرتی ہے یا تو بیمار ہو کے مر جاتی ہے، اوور فینانس بدماش کر کے مروا دیتا ہے، ایسا ہی ہے، زیادہ مال انسان کو مغرور کر دیتا ہے، اور مغرور جب ہوتا ہے وہ ٹرک کے نیچے آ جاتا ہے، وہ اللہ کے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ یہ جو ڈیفنس میں ابھی ہوا ہے، وہ بچہ قتل ہوا ہے، وہ سنا کسی نے کہ نہیں؟ میں نہیں سنا۔ یہ مغرور تھے، ان کا جو مال تھا ان کو تکبر کی اس حد تک لے گیا کہ ان کو انسانیت نظر نہیں آئی، خدا نظر نہیں آیا۔ یہ روزے کا فائدہ ہے، جتنا انسان کو اپنا آقا اور اپنا مالک تکلیف میں یاد آتا ہے، کبھی آسانی میں یاد نہیں آتا، یہ ہے روزے کی حد۔ روزہ اس لیے ہے کہ جب تم بھوکے بھی رہو گے، پیاسے بھی رہو گے، تمہاری ہر چیز کمزور ہو جائے گی، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور دوسری اہم چیز تمہاری سروس ہو جائے گی۔ جب سروس ہو جائے گی جسم کی، تو تم پھر مہینے کے بعد حشاش بشاش ہو کے اللہ کے حضور پیش ہونے والے اور اللہ کے نظام کو ماننے والے ہو جاؤ۔ بس اتنا تھا روزے کا فلسفہ۔ اور اگر یہ روزہ نہیں ہے، سنو ذرا، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں محرم میں بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ جو 9-10 محرم کا ہے، نفلی روزہ ہے، پھر ہم نے 15 شعبان کو بھی روزہ نکال رکھا ہے، پھر ہم نے شب معراج کا بھی روزہ نکال رکھا ہے۔ ایسے ہی ہے، نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ؟ فدیہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ فرض کا روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ہے، 2 مہینے پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ آخر کچھ تو اس میں ہے۔ ایک فرض روزہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ایک فرض روزہ چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا نہیں، رہ گیا، اور وہ ٹھیک بھی تھا، آمدن چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے، اس روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ تو وزنی عمل ہوا سب اعمال میں کہ نہیں؟ پھر وہ صحابی رسول کو جو کہا گیا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے،
روزہ کیا ہے؟ اگر 30 دنوں میں سے ایک روزہ صحت و سلامتی کے ساتھ پایا اور نہیں رکھا، ساری زندگی روزے رکھو گے اس کا مقام نہیں پا سکو گے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلی خوشی کیا؟ اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ قدرتی خوشی ہوتی ہے انسان کو افطاری کے وقت، کتنی ہماری طمع اور لالچ ہوتی ہے افطاری کا ٹائم آ جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری خوشی کون سی ہے؟ حبیب خدا فرماتے ہیں دوسری خوشی اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا روزے کے ساتھ۔ روزہ اس کا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اب آپ دیکھو، عمل تو ہم بہت کرتے ہیں، قرآن کو مانیں اور روزہ رکھیں تو یہ سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب اللہ کے ہاں یہ سفارشی بن جائیں گے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اس کے علاوہ جتنے آپ نے روزے رکھ جوڑے، سارا سال تم روزے رکھتے رہے، کبھی شب رات میں، کبھی معراج میں، کبھی محرم میں، کبھی ربیع الاول میں، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ جو تلے گا، جو میزان میں آئے گا، وہ رمضان کے روزوں میں سے روزہ ہوگا جو آپ نے رکھا ہوگا۔ اور اگر وہ روزہ نہیں رکھا، سارا سال روزے رکھے، وہ اس کا اجر نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ ہمارے ہاں روزے کو جکڑا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے استنجا کرتے ہوئے سانس لمبا نہیں لینا، کوئی کہتا ہے شام میں جناب جب ظہر کا وقت گزر جائے یا 2-3 سپہر سے بعد سرما نہیں لگانا، ایسے کہتے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے کہ جب سپہر کا وقت گزر جائے مسواک نہیں کرنا، وہ کیا وہ کرتے ہیں بیسٹ یا ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا، اسی طرح مسواک نہیں کرنا، وہ گیلا کپڑا بھی اوپر نہیں لینا، ایسے کہتے ہیں نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، روزے دار کے اوپر ایسی قدغنیں لگاتے ہیں، روزے دار بیچ سے پھسل جاتا ہے، رکھنا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے ایسا۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں ایسے، عصر کے بعد تیل لگایا جا سکتا ہے، میں کہا تیل لے کے ابھی تیرے اوپر بوتل ڈال دیتا ہوں تیل کی، ابھی پچھلے دنوں۔ بھئی کیا یہ مذاق بنا رکھا ہے؟ روزہ تو لغو رفث سے رکنا تھا، عقل شرب سے رکنا تھا، بس پینے اور کھانے سے، زبان اور آنکھ سے، باقی سارا کام۔ اچھا، میں نے ایک بیان سنا، بلکہ مجھے ایک نے مینشن کیا بھیجا، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ بھی ہے نا، مولویوں نے اگر یہ مولوی مر جائیں بندے سیدھے ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں عورتوں کے پاس نہیں جانا تھا، یہ تو ان کا یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ میں نے خود سنا ہے، یہ میاں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا رمضان میں۔ بھائی الو کے پٹھے، یہ تو کفار کا عقیدہ ہے، تو مسلمانوں کو بتا رہا ہے۔ پھر وہ اصل میں شرطیں لگانے والے نا، یہ مولوی نہیں ہوتے، یہ زیادہ تر کیٹیگری ہوتی ہے مریدوں کی، پیروں کے مریدوں کہ پیر جاہل ہوتے ہیں۔ کوئی پیر عالم نہیں ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں جس کو پیر کہا جائے کبھی اس کو عالم نہیں سمجھ لینا، جتنا بھی بڑا ہو۔ پیر کیٹیگری ہی یہاں کی ہے، علم کی ہے ہی نہیں۔ پیر کیٹیگری یہ ہے کہ تم اس کے پیر پکڑو، مال پر پھینکو۔ کوئی پیر عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں پیروں نے، جیسے آپ پڑھتے ہیں یہ جو کشف المحجوب ہے، کسی اور نے لکھی ہے، پتہ نہیں اس نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، یہ ایسے ہی ہے جیسے آرمی چیف کے نام خط لکھا، وہ کہہ رہا میرے پاس کاغذ ہی نہیں آتا۔ یہ ایسی کتابیں ہیں، نہیں سمجھ آئی بات کی۔ جیل سے خط لکھا اور کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کاپی پینسل جاتی نہیں ہے، کاغذ جاتا نہیں ہے، تو یہ خط کہاں سے آیا؟ ایسی یہ کتابیں کہاں سے آئیں؟ کسی پیر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اگر لکھی ہے تو واہ حیاتیاں لکھی ہیں، ان کے مریدوں نے لکھی ہے۔ ایسی ایسی کتابیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پیر عاقل نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، یہ صرف
مال بٹورنے کا ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان سارے مولویوں کا ایک ہی مختصر جواب جو روزے پر شرطیں لگاتے ہیں۔ روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو دخول کیا جائے، یعنی منہ سے کھایا جائے۔ آنکھ سے اگر کوئی کھا سکتا ہے تو کھا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کھانے سے ٹوٹتا ہے، پینے سے ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھ سے اور کان سے کھاتا اور پیتا ہے تو شریعت اس کے روزے کو نہیں توڑتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر منہ ہے کھانے کی جگہ اور وہ جو کہتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے سانس زور سے نہیں لیتے، تو کیا وہ ادھر سے کھاتے ہیں؟ یہ میں جواب دے رہا ہوں سوالوں کے، ذرا غور کرنا۔ یہ روزہ اتنی کچا دھاگا نہیں ہے، روزہ بڑا مضبوط چیز ہے جو آپ کی آنکھ کا ہے اور زبان کا ہے اور ہاتھ کا ہے اور پاؤں کا ہے، آخری نمبر پہ پیٹ اور کھانا پینا ہے۔ جہاں سے انسان کو اللہ نے کھانے کی صلاحیت دی ہے، اجازت دی ہے، اگر اس کے علاوہ کہیں سے کھاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ مولوی استنجے والے سے پوچھنا جا کے بھی تم کہاں سے کھاتے ہو، اور اگر ادھر سے کھا بھی لو تو روزہ تمہارا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ اللہ نے قانون بنایا ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے قانون اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طویل حدیث ہے لیکن آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے ارواء الغلیل، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صرف اس کو صحیح نہیں کہا نہایت ہی عمدہ روایت ہے، یعنی صحیح احادیث میں بھی افضل روایت ہے۔ یہ بڑے غور سے سن کے جانا، پھر جمعہ ختم کر دیں گے۔ پھر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو تلخیص الحبیر میں بہترین اور عمدہ روایت قرار دیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، صحیح روایت ہے۔ اب وہ کہتی کیا ہے روایت؟ عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اتسوق وانا صائم، میں مسواک کر سکتا ہوں اور میں روزے میں ہوں؟ سوال کرتے ہیں نا۔ معاذ ابن جبل جلیل القدر صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اونٹنی پہ بٹھا کے مدینے سے باہر تک نبی علیہ السلام ان کو پیدل چل کر چھوڑنے آئے تھے، اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ گستاخی ہو رہی ہے، آپ چل رہے ہیں، میں سواری پہ ہوں، میں نیچے اتر کہ نہیں آپ اوپر بیٹھو۔ اتنی قدر کرتے تھے نبی علیہ السلام، اور یمن کے گورنر بنا کر بھیجے تھے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کو کہا تھا گھر میں کوڑا رکھنا بچوں کی اصلاح کے لیے، اور یہاں کیا ہے؟ مار نہیں پیار۔ اور پھر کیا نکلتا ہے جو آج کے معاشرے میں نکلا ہے؟ بچوں کی اصلاح کے لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ گھر میں کوڑا رکھنا بچوں کی اور گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اور ہمارے اسکولوں میں بھی کہتے ہیں مار نہیں پیار۔ کیا خواب کدھر تعلیم آئے گی؟ اتسوق وانا صائم، میں مسواک کر لوں اور میں روزے میں ہوں؟ آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نعم ای النہار۔ اصل مسئلہ یہاں پہ مولویوں کا اور حدیث کا آ کے ٹکرا جاتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ آ گیا نا سوال۔ عصر کے بعد نہیں کرنا، تیل نہیں لگانا، سرما نہیں لگانا، مسواک نہیں کرنا، ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا، ایسے کہتے ہیں نا۔ عصر کے بعد گیلا کپڑا اوپر نہیں لینا گرمی میں، ابھی تو شاید گرمی نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ وہ سوال آ گیا، یعنی وہ چیز حدیث میں موجود ہے جو آج مولویوں نے گھڑ کے اس کے الٹ کیا ہوا ہے۔ جو دین کو بدلتے ہیں اس کو سننے والے جہنم میں جائیں گے، ماننے والے جہنم میں جائیں گے۔ دین ایسے لوگوں سے سنتے ہیں جو شرک و بدعات پھیلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جس مولوی پر شک ہو جائے کہ شرک کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو۔ ہم اس کی باتیں سن کے اس کو دین سمجھتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں جو وہ اس نے کیڑی گل کی تھی، نویں گل کی تھی، اور نویں گل سے چکر پرانا دین ہی ختم ہو گیا۔ پرانا دین 1500 سال پہلے والا۔ اس لیے مولوی کو سننے سے پہلے مولوی کا عقیدہ معلوم کیا کرو۔ قرآن و حدیث کو کافی سمجھتا ہے یا آگے کو ڈنڈی نکالتا ہے؟ پگ ڈنڈی نکالنے والا مولوی تمہیں جہنم میں اور گمراہی پہ لے جائے گا۔
سوال موجود ہے ان لوگوں کا، جواب موجود ہے 1500 سال پہلے۔ صحابی رسول سے پوچھا گیا اے معاذ بن جبل دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ ای النہار۔ آگے سے کہتے ان الناس یکرہون عشیۃ و یقولون ان رسول اللہ قال لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آگے جا کر فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نا لوگ، شام کو نہیں کچھ کرنا، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شام کے اوقات میں، عشیہ کہتے ہیں شامیہ، عشائیہ کہتے ہیں نا رات کے وقت کو، شام کے اوقات میں آپ مسواک نہیں کرو۔ میں کیا کروں؟ کیوں شام کے اوقات میں مسواک کیوں نہیں کرو؟ یہ صحابی رسول سے پوچھا جا رہا ہے، یہ مکالمہ سنو آپ، صحابی رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن غنم شام کو مسواک نہیں کیا کر، اس لیے کہ لخلوف فم الصائم، شام کے اوقات میں جو منہ سے بدبو آتی ہے، جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے، یہ تو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، تو تم مسواک کرو گے منہ صاف ہو جائے گا۔ وہ کستوری والی خوشبو اور اجر کہاں گیا؟ کیسے ٹیکنیکل لوگ اس زمانے میں موجود تھے بھائی، آج بھی اس طرح کے فتنے ہیں لوگوں کے ذہن ہے نا، شیطان تو ہے نا، بہکاتا ہے لوگوں، وہ اپنی اپنی کارروائی ڈالتا ہے۔ اس زمانے میں بھی معاذ بن جبل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوال کیا گیا کہ کس وقت مسواک کروں؟ انہوں نے کہا ہر وقت۔ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اگر شام کو مسواک کرو گے منہ صاف ہو جائے گا، جب منہ صاف ہو جائے گا تو وہ جو خوشبو کستوری کی طرح منہ سے نکلتی ہے جسے بدبو ہم کہتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گی، پھر وہ فرشتے کیسے محبت کریں گے؟ اب سنو جواب، آخری جواب، فرمایا سبحان اللہ۔ معاذ بن جبل کو بھی ہنسی آ گئی، یہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے، اور آج کے زمانے میں ہمیں ہنسی آ رہی، کیسے کیسے مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں استنجا کرنے میں وقت سانس گھٹ کے رکھو کہ پانی اتنے نہ آ جائے، الو دیا پٹیا پانی تو آ بھی، پورا کین بھی آ گیا، موٹر کا پائپ بھی لا لے تو تیرا روزہ نہیں ٹوٹنا، کیونکہ ادھر سے اخراج کا راستہ ہے، دخول کا راستہ خدا نے بنایا ہی نہیں، وہاں سے بھلے موٹر چلا کے اس مولوی کو پانی چڑھا دو، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا جب تک منہ سے نہیں کھائے گا، اور منہ سے ایک گھونٹ بھی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرمایا سبحان اللہ، لقد امرہم بالسواک، فرمایا اوے سبحان اللہ، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، لقد امرہم بالسواک، اللہ نے تو امر دیا ہے، حکم دیا ہے مسواک کرنے کا، وما کان بالذی یامرہم ان ینتنطوا افواہہم عمدا، آئے ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، کیا وما کان بالذی یامرہم، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ یامرہم بالذی، لوگ اس چیز سے روک رہے ہیں جس کا اللہ نے اجازت دی ہے، مسواک کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور یامرہم بالذی ان ینتنطوا، اور اس چیز کو اس پہ گمان کر رہے ہیں کہ کستوری کی خوشبو ختم ہو جائے گی، وہ بدبو منہ سے نکلنے والی کو اللہ اکاؤنٹ نہیں کرتا، وہ تمہارے پیٹ کے روزے کو اکاؤنٹ کرتا ہے، شمار کرتا ہے۔ پھر ما فی ذالک من الخیر، اور اگر آپ نے شام کے اوقات میں، ای النہار کہتے ہیں دن کے کون حصے، شام کے اوقات میں اس نیت سے مسواک نہ کی کہ میری خوشبو ختم ہو جائے گی، وہ جو منہ سے بدبو ختم ہو جائے گی، منہ صاف ہو جائے گا، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے بلکہ اس میں شر ہے، برائی ہے مسواک نہ کرنا شام کے اوقات میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دن کے کسی حصے میں بھی سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، گیلا کپڑا لے سکتے ہیں اور مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، بخار میں، بیماری کے اندر، مرنا نہیں ہے روزہ، موت کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو سوتے میں احتلام ہو گیا یا کوئی بھی ایسا عمل جو منہ سے نہیں ہو رہا، کھایا پیا نہیں جا رہا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اصول یہ ہے اسلام کا۔ اور پھر یہ حدیث موجود ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ شام کے اوقات میں آپ مسواک نہ کریں، مسواک تو ایک مثال ہے، اس کو پوری ان چیزوں سے۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو قے کا مسئلہ ہے، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے،
قے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو بیماری میں آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اچانک جو آ جاتی ہے ایسے ہی روزے میں عموماً آ جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ قے اگر زبردستی کی جائے، گلے میں انگلی مار کے یا کسی طریقے سے بھی جبری طور پر قے کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور کوئی مسئلہ ہے کسی کے ذہن میں جو رہ گیا ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تو میں نے بتایا نا کہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، ساری زندگی بھی روزے رکھو گے اس کا برابر کوئی نہیں۔ یہ نفلی روزے اس کے بھائی فرضوں کے روزے اللہ نے اکاؤنٹ کرنے کل حشر میں پوچھنے، نفلی روزے یا نفلی نمازیں تو اس وقت ضرورت پڑنی جب فرضوں میں ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی۔ کمی کوتاہی سے یہ نہیں ہے کہ ایک نماز ہی پوری نہیں ہے یا ایک روزہ ہی پورا نہیں، کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ آنکھ سے بد نظری ہو گئی، زبان سے جھوٹی بات ہو گئی روزے کے دوران، تو ان چیزوں کی پورا کرنے کے لیے نفلی روزے آئیں گے۔ اور اگر روزہ آپ کا شرائط کے ساتھ پورا ہے، نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ لغو ہے، نہ رفث ہے، تو آپ کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ روزہ اللہ ضائع نہیں کرتا کیونکہ یہ تیرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اور اگر یہ روزہ چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھی رکھے گا ایک روزے کا، کوئی بھی نفلی روزہ ایک روزے کی مقام نہیں۔ یہ بھی اگر کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے کہ نفل فرضوں کو پورا کریں گے، نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی غلط اصطلاح ہے۔ فرض اگر آپ کا نہیں ہے تو نفل سارے بھی جمع ہو کر اس کے برابر نہیں، وہ نماز میں ہوں یا فرض روزے میں ہوں، یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نفلوں کو کوئی نہیں کھا رہا، فرض زور نہیں پڑی نفل پورے، نو نو نو، نفل فرضوں کے اندر غلطی کو درست کرے گا، فرض کا مقام نہیں لے سکتا۔ دوسرا مسئلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ ممبر پہ چڑھے، کہا آمین، اگلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ صاعد المنبر فقال آمین آمین آمین۔ آپ نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پہ جب چڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے آمین آمین آمین، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ فقال ادرکم رمضان شہر رمضان۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہو، ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کی؟ کہا جس نے ماہ رمضان پایا فلم یغفر لہ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، فدخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میں نے کہا آمین آمین، 3 بار اس نے کہا۔ جبرائیل امین نے 3 بار یہ سوال دہرایا کہ اے محبوب خدا آمین کہو۔ محبوب خدا کہتے ہیں تم بولو۔ انہوں نے کہا، جبرائیل امین نے کہا کہ جو تیری امت کا بندہ ماہ رمضان پائے، روزہ نہ رکھے اور مغفرت نہ کروا سکے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ نبی کائنات کہتے ہیں آمین۔ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، تم پر اللہ کے رسول کی بد دعا لگ جائے گی۔ آمین، اللہ قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی دعا۔ 3 بار کہا نبی علیہ السلام نے، 3 بار جبرائیل امین نے یہ سوال جو ہے کویسچن ریپیٹ کیا کہ جو شہر رمضان پائے فلم یغفر لہ۔ اچھا رمضان میں مغفرت سب سے آسان ہے۔ وہ ایک مولوی جو کہتا ہے نا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ کسی نے کہا نور جہاں کی بھی ہوگی، اس نے کہا اس کی بھی ہوگی، تو پھر تو بش کا کیا قصور ہے یار؟ پھر تو یہ سارے مارے جتنے مر گئے سارے بخشے گئے۔ وہ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، کدھر سے لائے ہو یہ چیزیں؟ اسرائیلیات، انہوں کہتے ہیں روایات اسرائیلیات۔ صرف مومن کی باعمل کی مغفرت ہونی ہے، مومن بھی من قبل نفس ہی، جو دل سے مومن ہو، نامی مسلمان نہ ہو میں مسلمان ہے بس،
مسلمانوں کو دھوکہ ہے، خدا کو بھی دھوکہ ہے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ دوسری بات، جو رمضان المبارک پائے فرض روزے نہ رکھے دخل النار، نبی کائنات نے کہا آمین، جہنم میں جائے۔ دوسری روایت، ہمارے ہاں ایک عام چل رہے ہیں، کیلنڈر بھی چل رہے ہیں، پہلا عشرہ فلانا، دوسرا عشرہ فلانا، تیسرا، یہ تجھے کس نے کہا؟ پہلا روزہ بھی اگر چھوٹ گیا نا تو ساری زندگی روزے رکھو گے نہیں برابر پہنچو گے، تو پھر پہلے عشرے دوسرے عشرے کو تقسیم کیوں کیا ہے؟ ہر روزے کا مقام، فرض روزے کا مقام لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی روزہ نہیں۔ ایک رمضان کے فرض روزے کے برابر صوم الدہر بھی رکھو گے، ساری زندگی بھی روزے رکھو گے، اجر کے برابر نہیں پہنچو گے۔ اس لیے یہ لغویات ہیں، انہی سے تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ روزہ لغویات اور رفث سے رکنے کا نام ہے۔ عشرہ پہلا دوسرا تیسرا اس میں کوئی نہیں، صرف ایک لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس میں بخشے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اگلے تقدیر لکھی جاتی ہے، لیلۃ القدر تقدیر، بس وہ 27ویں کو آئے، 25ویں کو آئے، 29ویں کو آئے، باقی سارے روزے ایک برابر ہیں۔ نہ پہلے عشرے میں کوئی کرم ہے، نہ دوسرے عشرے میں کوئی برکت ہے، نہ تیسرے عشرے میں کوئی رحمت ہے، نہ کسی روزے میں کوئی خاص بخشش ہے، ہر روزے پہ بخشش ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے روزے کو بخش دے، لیلۃ القدر کو بخشش نہیں ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ تو پہلے روزے کو بھی ہے، صرف اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، پچھلے گناہوں کو چیک کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے پچھلے روزے صحیح رکھے ہیں، باتیں صحیح ہیں، چلو معاف کر دیا، اللہ ایسے کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ کوئی رکھا نہیں اور 27ویں کا روزہ رکھ لیا، تو پھر کیا ہے کہ بخشش؟ ایسے کرتے ہیں نا، سارا سال پتہ نہیں اوٹ پٹانگ کرتے رہے، شب رات کو روزہ نکال لیا، وہ تو روزہ فرض روزے کی جگہ ہی نہیں لے گا۔ یار یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پورے رمضان کے جو روزے رکھ کے 27ویں تک یا 29ویں تک جائے گا، تب اس کے قلم پھرے گا کہ اس کے معاف کر دیے۔ پتہ چلا 26 روزے رکھے نہیں، 27ویں کو روزہ رکھ کے رات کو مسجد میں بیٹھا، جی محفل معافی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ ایسا نہیں ہے، شریعت کھلواڑ نہیں ہے، شریعت ایک ایسی شریعت ہے جو مسلسل ہے، متواتر ہے، جو کام بھی ہے اس میں عظمت والا ہے، وقار والا ہے، دھوکے والا اور فراڈ والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکلوں آسان فرمائے۔ اچھا یہ نکسیر بھی ایک ایشو ہے، ہاں نکسیر آ گیا میرا فرق، یہ نکسیر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے خون نکلے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت آسان عبادت ہے، مشکل کر دی لوگوں نے۔ نکسیر آتی ہے نا، کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے روزے میں، نکسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جسم سے اگر خون دیا ہے کسی کو، یہ جو بوتل دیتے ہیں خون کی، کیا کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو نکلا ہے یار، نکلنے سے کیسے ٹوٹے گا؟ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، کھانا پینا بھی معروف راستے سے، جو اللہ نے کہا ہے جس راستے سے کھانا ہے۔ کان سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ پہلے بتا دیا نا، ناک سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ سے کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، ہے نا، الگ سی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کیا مولوی پکڑ کے بیٹھے ہو جو ہر وقت اسی چیز پہ بیٹھا، ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا ہاں، اس میں ایک ہے، مشکوک دن کا روزہ ممنوع ہے، اور اگر کسی نے مشکوک دن رکھ لیا تو اس پر وہ گناہ بنے گا۔ کنفرم دن روزہ، چاند دیکھنے سے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے روزہ ختم کرنا ہے، ماہ رمضان ختم ہوگا۔ اور اگر رولا پڑ جائے، بھائی پشاور والے کہتے ہیں چاند دیکھ لیا، لاہور والے کہتے ہیں نہیں دیکھا، تو اس نے روزہ نہیں رکھنا، شریعت یہ کہتی ہے۔ باقی تمہارے پاکستان والے کیا کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ جہاں مرضی جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا فقد عصا، اس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول کی۔ اب آپ کہیں گے ہم کیا کریں؟ بھائی تم نہیں کرو گے، مریں گے وہ جو مشکوک بناتے ہیں امت پر روزے کو، آپ مجبور ہیں۔ لیکن مشکوک دن اگر آپ کو ثابت ہو گیا کہ میری گواہی نہیں مانی، میں نے چاند دیکھا ہے، پھر آپ پر روزہ حرام ہے، فرض روزہ حرام ہے، آپ باقی جو مرضی کریں۔ نہیں سمجھ آئی ہے نا، مشکل مسئلے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ فقد عصا ابو القاسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ابو القاسم کی، ابو قاسم نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، اس کی نافرمانی کی اگر کسی نے مشکوک دن روزہ رکھا ہے۔ ایسے ہاں، اس کی مثال بھی دی
کہا جیسے نماز میں انسان بھول جاتا ہے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، بھول جاتے ہیں نا، تو اس میں کیا حکم ہے کہ جس پہ یقین ہو، 3 پہ یقین ہے تو 3 پوری گن کے 1 پڑھ لو، اور اگر 4 پہ یقین ہے اور 3 کا شک ہے تو سجدہ سہو کرو اور فارغ۔ اسی طرح روزہ، شک والا دن ہے روزہ نہیں رکھو، یقین جس پہ آ جائے، اگر یقین اس پہ ہے کہ روزے ختم ہو گئے، پورے ہو گئے، تو پھر اگلے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اس وجہ سے نہیں رکھنا کو کیا نام ہے وہ جو چاند دیکھنے والا کہتے ہو، دو ادارے پاکستان میں ایسے ہیں جس نے پاکستانیوں کو الجھایا ہوا ہے۔ ایک وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس میں کاسا لیسوں کو، مولویوں کو جگہ دی جاتی ہے، اور ایک یہ آپ کا رویت حلال کمیٹی ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستانیوں پر۔ ہاں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے، بات ختم کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ اس روایت کو لائے ہیں، الصوم ما دخل ولیس ما خرج، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا روزہ اس چیز کا نام ہے جو کھایا جائے، جو نکالا جائے اس سے روزہ نہیں جاتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہاں سے خون کی ڈرپ دی ہے نا، اس سے روزہ نہیں جاتا۔ جو کھایا جائے اور صوم ما داخلہ، جو داخل کیا جائے معروف راستے سے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جو نکالا جائے اس سے روزہ، آنسو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا ایک مولوی کہہ رہا آنسو نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔